بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عباس حسنین آج آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ 7 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر جڑا والا میں ایک انتہا پسندی کا واقعہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی عبادت گاہ یعنی چرچ کو کچھ انتہا پسندوں کی جانب سے نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ انتہا پسندی کے واقعات پاکستان میں نئے نہیں ہیں، گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے یہ واقعات جاری ہیں، اور ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ پہلی دفعہ اس زیادتی کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور خصوصاً صوبہ پنجاب کے اندر کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج براہ راست یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے مشہور و معروف شاعر، ادیب اور کالمسٹ جناب سید ایاز مفتی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ایاز صاحب کا کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ایاز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ابتدائی طور پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جب آپ نے اس واقعے کو پڑھا بیرون ملک بیٹھ کے تو آپ نے کیسا محسوس کیا اور آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ عباس بھائی، سب سے پہلے تو اس بڑے ہی نازک مرحلے پر جب یہ پاکستان میں یہ بڑا ہی اندوہناک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس پر آپ نے پروگرام کر کے اور بہت سے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی کی ہے، اور اس میں مجھے بطور خاص مدعو کر کے میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ اوورسیز میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یعنی یہ ان لوگوں کا جو رویہ ہے، جو انداز ہے، آپ یقین جانیں گے کہ ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کہیں غیر ملک میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ سٹیزن شپ دیتے ہیں، ہمیں تمام حقوق دیتے ہیں، ہم یعنی ہر آئینی حق ہمیں حاصل ہے، سوائے میں چونکہ یہاں پیدا نہیں ہوا، سوائے صدر بننے کے۔ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں نومینیشن سینیٹر کا بھر سکتا ہوں، میں یہاں میئر کا بھر سکتا ہوں، میں گورنر کا بھر سکتا ہوں، میں ہر چیز یہاں ہو سکتا ہوں سوائے صدر کے۔ صدر کے لیے شرط یہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہاں پیدا ہوا ہو۔ تو غرض یہ کہ اس قدر مجھے آئینی آزادی حاصل ہے۔ اب ہم بات وہاں کی کر رہے ہیں جہاں پاکستان میں جس مملکت کو مملکت خدا داد کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے جس وقت پہلی تقریر فرمائی تھی تو آپ نے کہا کہ ہر چند کے یہ کلمہ لا الہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، لیکن ہمارے دین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی بحیثیت تمام نیشنز اگر آپ کمپیئر کریں تو اسلام وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دیگر جو مسالک ہے اور اسکول آف تھاٹس ہے مذہب میں، ان کے حقوق کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے۔ اسلام نے حضور کے دور سے لے کے اور تمام ملوکیت پرست حکمرانوں کو دیکھ لیں یا بادشاہت کو دیکھ لیں یا کسی بھی فارم کی گورنمنٹ ہو، یہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ آپ کو مکمل حقوق حاصل رہیں۔ ایون کہ انڈیا میں بھی جب مسلمانوں نے حکومت کی تو انہوں نے بھی، آپ اکبر کے 9 رتن کتنے مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے، اس نے تو باقاعدہ کچھ شادیاں بھی کی تاکہ آپس میں شیر و شکر رہا آ جائے۔ اب کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جب وہ یو این او میں تقریر کی تھی تو اس تقریر میں بھی انہوں نے خود سے ہندوستان کو الگ کرنے کے لیے جس بات پر زور دیا وہ یہی تھا کہ وہ ہندوتوا کے پیروکار ہیں، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک مساوی تمام قوموں کو ایک مساوی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں میں دین جو ہے غالباً اس طرح سرایت نہیں کر سکا۔ ہم نے دین کو تابع تو کیا ہے لیکن اپنے تابع کر لیا، ہم دین کے تابع نہیں ہوئے، دین کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اس کی اپنی تعبیرات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس تعبیرات کی وجہ سے وہ دین کی جو منمانی تعویلات جو ہے اس کا سہارا لیتا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں اب تواتر سے ایاز صاحب، میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی قطع کلامی کروں گا، اور یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ ہم دین کے تابع نہیں ہو سکے، تو مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ ہمارے ہاں جو قانون ہاتھ میں لینے کی روایت ہے پاکستان میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم
دیکھیں اس واقعے کے حوالے سے تو ایک شخص کے اوپر، فرد واحد کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سچائی کا بھی کوئی عنصر شامل ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مکمل جھوٹ ہوگا، لیکن ایک شخص کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے توہین قرآن شریف کی ہے. تو کیا اس کے رد عمل میں یہ کسی بھی طور پہ جائز ہے کہ ہم پوری ایک قوم کو، پوری کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرائیں اور ان کی عبادت گاہوں کو جلانا شروع کر دیں؟ یہ رویہ کیسے ہمارے اندر آیا؟ اس کا جواب یہ ہے عباس بھائی کہ آپ کی بات بہت بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ اسلام کے اوائل میں چلے جائیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ جا رہے تھے اور صحابہ کا ایک گروپ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے حضور کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہم نے اپنی زندگی میں یعنی کبھی دیکھا نہیں. ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا صاحب جمال شخص ہم نے دیکھا نہیں. حضور نے فرمایا تم نے صحیح کہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑے سے آگے گئے تو ایک گروپ تھا مشرکین کا، وہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے بالکل اس کے الٹ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے آپ جیسا شخص جو ہے ایسا یعنی برے لفظوں میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا تم نے بھی صحیح کہا. تو صحابہ پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بات جو ہے ایک ہی وقت میں صحیح اور غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات یا تو صحیح ہوگی یا سچ ہوگی یا غلط ہوگی. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، مجھ میں لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. جس نے مجھے خوبصورت دیکھا اس نے جو خوبصورت تھا اس نے مجھے خوبصورت دیکھا اور میری تعریف کر دی. جو خود غلط تھے انہیں آئینے میں وہ خود نظر آیا اپنا اور انہوں نے میری بات تعریفی کی. اب آپ اندازہ لگائیں، چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ ان کی گردن اتار دو. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر رواداری ہے. آپ کو علم میں ہوگا حضور کی گلے میں ایک شخص نے چادر ڈال کے بڑے زور سے کھینچی اور کہا تم نے میرا قرضہ دینا ہے، اور صحابہ کے سامنے صحابہ اس پر ان کے رنگ سرخ ہو گئے. مطلب ان کے لیے تو یہ ایسا مقام یعنی کبھی تھا نہیں، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو وہ بڑے آبدیدہ ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں نے اس کا قرض لیا ہے، اور بڑی محبت سے نہ صرف قرض دیا بلکہ کچھ اور انعام میں بھی دیا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اوجڑی جو ہوتی ہے انہوں نے ڈال دی. ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ یعنی روتی ہوئی گئی، انہوں نے اوجڑی ہٹائی اپنے بابا کے سامنے جو لوگ کر رہے تھے جو اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے. لیکن خاتم النبیین نے کیا نکل کے یہ کہہ دیا کہ اس کی گردن اڑا دو؟ نہیں. جو کانٹے بچھاتی تھی اس کے لیے بھی دعائیں کی. تو ہمارا مذہب تو یعنی خون کے پیاسوں کو بھی قبائیں دیتا ہے، گالیاں سننے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور لہٰذا اب آپ پوری اگر تاریخ اسلام کو دہرا لیں، حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جنگ میں تھے، ایک آدمی نیچے جب وہ جنگ میں نبردآزما تھے وہ نیچے گرا اور اس نے آپ کے چہرے پر معاذلہ تھوک دیا. آپ نے کہا، آپ جنگ سے ہٹ گئے، آپ نے کہا کہ اگر میں نے اس دفعہ تو اس وقت تمہیں مار دیا تو سمجھا جائے گا شاید میں نے اپنی انا کے لیے یا اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے تمہیں مار دیا ہے. لہٰذا پھر کبھی صحیح تم سے دوبارہ یعنی جنگ ہوگی، لیکن ابھی میں تمہیں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد تو ایاز صاحب ذرا سا یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ملک میں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 95% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے، اور ہر قسم کا جو مذہبی تہوار ہے وہ بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے یہاں پر. اور پاکستانیوں کے بارے میں عام طور پہ خیال بھی یہی کیا جاتا ہے کہ ہم ایک مذہبی معاشرہ ہیں. یہاں پہ اگر آپ کسی بھی قسم کا تہوار لے لیں، ربیع الاول لے لیں، محرم لے لیں، اور جتنے بھی ہمارے مذہبی تہوار آتے ہیں وہ یہاں پر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائے جاتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ جو رسومات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. لیکن ان تمام رسومات کا اور ان تمام پریکٹسز کا جو اثر، پازیٹیو اثر ہونا چاہیے، وہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا، اور مسلسل جو انتہا پسندی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ مذہب کا اثر ہمارے اوپر ہو نہیں رہا؟ عباس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. گلا تو گھونٹ دیا
اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی سسٹم، ہمارا سیاسی سسٹم، ہمارا مذہبی سسٹم، ہم مذہبی طور پر پولرائزیشن کے شکار ہیں. ہم مختلف مسالک میں بٹ گئے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے صرف دو قومی کھیل ہیں. ایک کھیل غیبت کھیلنا، جہاں کوئی گیدرنگ ہوگی ہم غیبت کھیلتے ہیں. دوسرا کھیل کیا ہے کہ ہم دوسرے کو کافر کہنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. وجہ یہ کہ ہمیں جس مسلک کی تعلیم دی گئی ہے اس مسلک کی روح سے دنیائے ارض پر، یعنی یہ اس پر خطے پر صرف ہم ہی مسلمان ہیں. باقی جو جتنے لوگ ہمارے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب غالباً کافر ہیں. میرا ایک شعر ہے کہ جہر میں خوش لباس ہیں لیکن ہم خفی میں تمام اریاں ہیں، کام اپنے ہیں کافروں جیسے اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں. آپ تواتر سے اگر دیکھیں، پاکستان میں تواتر سے دیکھیں تو آپ سیالکوٹ کا واقعہ لے لیں، آپ کوئی اور واقعہ اسی طرح کا لے لیں، تو ان واقعات میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی. کیا؟ کہ قصوروار ہمیشہ وہ بیچارے کرسچنز ہی نکلتے، دوسرا شخص ہی نکلتا ہے. ایون کہ وہ مسلمان بھی ہوگا تو بھی اگر آپ نے اسے مارا ہے تو اس کے پیچھے کوئی آپ کا سیاسی فائدہ ہوگا یا کوئی آپ کا ذاتی فائدہ ہوگا. آپ وہ واقعہ یاد کریں ایک واقعہ یاد کیجئے گا، آپ کو میں یاد دلا دوں کہ پنجاب میں ایک جگہ ایک ڈسیبل بچہ تھا. اس کی والدہ جو تھی وہ مسجد سے ساتھ ملحقہ مکان میں تھیں، وہاں پر رہتی تھیں. تو مولانا صاحب نے پہلے اس عورت کو کچھ تھوڑی سی ان کی نظروں میں یعنی ریش اقدس سے میں ٹپکتی ہوئی والی بات تھی، تو انہوں نے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی. جب انہیں کوڑا سا جواب ملا تو انہوں نے کہا کہ میں تم پر ایسا الزام لگاؤں گا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تمہیں یہاں مار سکتے ہیں، وغیرہ میری باتیں جو ہے یعنی بلیک میلنگ والے انداز میں وہ گوارا کر لو. اس نے گوارا نہیں کی. نتیجہ تر اس نے کیا کیا کہ وہ ڈسیبل بچے کے پر الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن پاک کو کے ورقے جو ہے وہ نیچے زمین پر بڑی یعنی نفرت انگیز انداز میں پھینکے. سارا علاقہ اکٹھا ہو گیا، اس بچے کو مار دیا، زندہ جلا دیا. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا گیا. بالکل میں خود اس بات کا گواہ ہوں اپنے عباس بھائی کہ میں کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل کراچی میں کام کرتا تھا. تو میرے پاس ایک کرسچن لڑکا آیا. میں نے کہا کہ آپ یہاں کراچی سے؟ کہہ رہا نہیں یار میں پنجاب کے بڑے کسی پسماندہ علاقے سے تھا. اس نے کہا میرے بھائی میری بہن جو ہے نا وہ اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے انہیں شکل دی ہے، تو میری وہ بہن جو ہے انہیں وہاں پر ایک مسلمان لڑکا ہراس کرتا تھا. تو جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا الزام لگاؤں گا کہ تم جو ہو وہ کسی کو یہاں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اور لوگ تمہیں یعنی تمہارے گھرانے کو جلا کے مار دیں گے. اور اس نے وہی الزام یعنی اس پر لگایا. تو کہنے لگا وہ راتوں رات وہاں سے، یعنی جس رات ہمیں پتہ چلا کہ صبح یہ پروگرام ہوگا کہ یہ یوں لگا دیں گے، تو اسی رات کو ہم نے سارے گھر والوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا اور کراچی آ گئے. اچھا ایاز صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مصروف ہیں اور آپ کو غالباً ایک اور پروگرام میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو میں صرف چاہوں گا کہ آپ ایک آخری نقطے کی طرف اشارہ کر دیں اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ ریاستی جو رسپانس ہے وہ بھی ہمیں اس طرح کے واقعات میں بہت سلو نظر آتا ہے اور نہ ہونے کے قریب نظر آتا ہے. آپ نے جڑا والا واقعے میں بھی دیکھا کہ 2 روز گزر چکے ہیں اور اب تک کوئی خاطر خواہ جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں نہیں آئی ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ ہم گرفتاریوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح اگر ہم دوسرے اداروں کی طرف بھی دیکھیں تو وہاں سے بھی کوئی خاص ہمیں رسپانس آ نہیں رہا. کرسچن کمیونٹی کے جو نمائندے ہیں، جو افراد ہیں، ان کی مسلسل ہم گفتگو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بیچارے بالکل جو ہے نا وہ بدحال اور پریشان نظر آ رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت، ریاستی ادارے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے یا پھر مدد کر نہیں پا رہے. تو اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا کہ یہ ریاستی جو رسپانس ہے وہ اتنا سلو کیوں ہے؟ عباس بھائی، جہاں تک ریاستی اداروں کا رسپانس ہے، میں بلکہ بڑا ہی یعنی سبکی یہاں فیل کرتا ہوں یہاں پر بیٹھے ہوئے. انٹرنیشنلی ہمیں بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ملک جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ
اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ہے، تو جسے بالکل ہر معاملے میں اسلام کے یعنی جو یعنی خاص اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانا چاہیے، وہی ملک سب سے پیچھے ہے۔ اچھا، اب اس میں وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عدل میں بھی ہمیں ایشوز ہیں، ہمیں قانون کے اداروں کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پر بھی ایشوز ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پنجاب کا آئی جی جو ہے جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، انہیں تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے، جبکہ اسی دوران جو ہے وہ جڑاوالا میں اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اچھا، وہاں پر ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ 9 مئی پر بھی لوگوں کو تحفظات تھے کہ باقی سب ادارے ایجنسیاں سب کہاں تھے؟ جب آپ چھوٹے چھوٹے واقعات کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی چھوٹی سی بھی چیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ریاست پوری قوت سے ٹکرا جائے گی۔ تو آپ 9 مئی کو چھٹی پہ کہاں تھے؟ کہاں یہ سب لوگ گئے ہوئے تھے؟ کہاں وہ پولیس آفیسر تھا؟ کہاں آپ کے ڈی جی آئی تھے؟ کہاں آئی جی تھے؟ اور کہاں رینجرز تھے؟ اور کہاں فوج تھی؟ کوئی ادارہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ ایک تحقیق طلب بات ہے، لیکن وہی چیز جب ایک چرچ نہیں عباس بھائی، ایک چرچ نہیں 12 یا 13 غالباً چرچ جلائے گئے، تو ہم نے تو یعنی ہندوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم ان سے بابری مسجد کا شکوہ کرتے تھکتے نہیں تھے، اب ہم کس منہ سے شکوہ کریں گے جب ہمارے ادارے نہ وہاں پر پولیس موجود ہے، نہ افیکٹو ہے، نہ رینجرز افیکٹو ہے، نہ دوسرے ادارے افیکٹو ہیں۔ میں بلکہ اب یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں اس کا حل کیا ہے؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہماری پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آئین میں جو کہ اس وقت آئین کی تو ویسے ہی عزت نہیں رہی بدقسمتی سے، لیکن اگر ہم آئین کی اس کی امپلیمنٹیشن میں بلیو کرتے ہیں تو آئین میں کوئی ایسی شک شامل کی جائے کہ یہ تمام اگر آئین کا آپ نے حوالہ دیا، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آئین کا آپ نے حوالہ دیا تو مجھے آج کا ہی واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ صدر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ایک بل پہ انہوں نے سائن ہی نہیں کیا اور وہ قانون بن چکا ہے اس ملک میں۔ تو یہ بھی سمجھ سے بالکل ہمارے باہر ہے بالکل، کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سرزمین بے آئین بن چکی ہے، اور ایسے میں دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اگر باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو یعنی اول دن سے ڈنڈوں سے اسے مارے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ بھی وہی، وہ جو لیگیسی لے گا وہی چلائے گا نا۔ اگر آپ کا باپ یعنی تشدد پسند ہے تو اولاد کے اندر وہی چیز چلی جائے گی۔ بدقسمتی سے جو ادارے یعنی ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے انداز و اطوار جو ہیں وہ متشدد ہو جائیں گے تو وہ تشدد جو اوپر سے چلتا ہوا عام آدمی کے اندر چلا جائے گا۔ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ مائٹ از رائٹ، میرے ہاتھ میں اگر طاقت ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں گن ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب سلسلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ آئین کی بالادستی کی طرف لوٹنا ہوگا، اور آئین میں ایسی شکل لانا ہوگی کہ اگر توہین رسالت پر انسان کو موت کی سزا دی جائے گی تو غلط الزام لگانے والے کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ سزا دی جائے گی، اور اس پر امپلیمنٹ ہوتا نظر آنا چاہیے۔ ایاز صاحب، قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری تو غالباً عدلیہ کی ہے، جی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ سو موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں جی جی اور اتنے بڑے بڑے واقعات کو اوور لک کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں ڈسکرمنیشن کیوں آئی ہے؟ جی وہ اصل میں عباس بھائی سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طاقت کے تمام مراکز جو ہے نا وہ جا کے ایک جگہ جا کے نا ختم ہو جاتے ہیں، اور سب کے اوپر جو ہے نا وہ ادارہ حاوی ہو جاتا ہے بدقسمتی سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ پرسیپشن غلط ہے تو ان اداروں کو یہ پرسیپشن جو ہے درست کرنا پڑے گا، اور ایسے عوامل کرنے پڑیں گے کہ لوگ بلیو کرنا سکیں، ورنہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ فیصلہ جج تب تک نہیں دیتا جب تک کہ اسے منظوری نہیں ملتی، پولیس والا آپ کو یعنی رہا نہیں کرے گا جب تک کہ اوپر سے منظوری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور رینجرز آپ کو تب تک پکڑے رکھیں گے جب تک کہ اوپر سے کوئی کال نہیں آئے گی۔ تو یہ اوپر والے جو کام ہیں وہ جب تک اس ملک میں ختم نہیں ہوں گے، آپ کو جو یعنی ایک دیگر مہذب ملکوں کی طرح جو آپ کے یعنی آپ کو ڈیوٹیز دی گئی ہے آپ انہیں پرفارم کریں اور اس کی حدود کے اندر رہیں گے تو یہ ملک آگے چلے گا۔ لیکن میں اس میں آپ کی اجازت سے ایک چیز چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں کرکٹ میں منوپلی ہوا کرتی تھی، کسی بھی ملک میں جا کر چاہے وہ ملک
یعنی انتہائی بری کرکٹ بھی کھیلتا ہو وہاں سے بھی جیتنا مشکل ہو جاتا تھا. کیوں؟ وہ امپائر کے ساتھ مل جاتے تھے. وہ یعنی بالکل جو پچ تھی وہ تو اپنی مرضی سے بنواتے ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امپائر کو کھڑا کر لیتے تھے, اور امپائر جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ ان کا ملک چاہے کمزور ہو لیکن وہ سیریز جیت جائے. نتیجتاً کیا ہوا کہ عمران نے اس پر تمام ممالک کو کہا کہ ہمیں نیوٹرل امپائر کی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں میچ ہو رہا ہے تو پاکستان کا امپائر نہ ہو, دیگر ممالک کے امپائر ہوں, تاکہ بالکل نیوٹرل فیصلے ہوں اور دنیا کو اس پر اعتراض بھی نہ ہو سکے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو توہین رسالت والا سلسلہ ہے یہ ایک ایسا نازک سلسلہ ہے کہ اس پر ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں کچھ ایسی آئینی یا تمام دنیا مل کے اسلامی یہ چیز کرے کہ کوئی ایسی یعنی کوڈ بنائی جائے جس میں آپ کو یعنی ایک یورپی جج بھی شامل ہو, ایک جیسے کوئی امریکن یا برٹش جج بھی شامل ہو, اور ایک پاکستانی جج بھی شامل ہو, اور کوشش بس یہ کی جائے کہ وہ سارے جو ہے مذاہب سے اچھی خاصی کمپیریٹو اسٹڈیز پہ بلیو رکھتے ہوں, اور ان کے بیٹھے ہوئے ایسے فیصلوں کو جو بھی کیسز ہوں انہیں سامنے لایا جائے, تاکہ دنیا ان کے نیوٹرل ہونے پر اور اس پر فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر یقین کرے, تو پاکستان کا امیج بحال ہو سکتا ہے. اور پھر پاکستان واقعی فخر جی سے کہہ بالکل ٹھیک سکتا ہے. ہے کہہ سکتا ہے کہ یہی ماڈل جو ہے آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے یہاں سویڈن میں کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے تو انہی ججز کو بلایا جائے اور اسی کی سارے تینوں مذاہب بیٹھیں, تینوں مذاہب کے اسکالرز اس میں جو جج کے لیول پر ہوں وہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں. تو اس سے ہم عالمی کمیونٹی میں بھی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بھی بحال کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو مذہب ہے اس کی دوبارہ سے ایک یعنی اپر ایج جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے ایاز صاحب, اسی تجاویز کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش عباس بھائی موقع دینے کا, اور انشاءاللہ العزیز یار زندہ تو صحبت باقی, آپ سے ملاقات رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. جی یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کرنٹ افیئرس پر مزید بات کریں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینک یو.